بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے تیسری بار پرائم منسٹر کا اوتھ لے لیا ہے اور اس میں نیبر فرسٹ پالیسی کے تحت انہوں نے اپنے ارد گرد کے 7 ملکوں کے لیڈر انوائٹ کیے، جن میں بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ، ایون مالدیو کے پریزیڈنٹ صدر موئزو جو اتنی سخت باتیں بھارت کے خلاف کرتے رہے، ان کو بھی بلایا، اور ایک اور چھوٹا سا آئی لینڈ دیش ہے سیچلز کے بھی وائس پریزیڈنٹ ایک مسلمان لیڈر ہیں، ان کو بلایا، اور پھر سری لنکا کے لیڈر، بھوٹان، نیپال کے لیڈر، اور یہ ہے سچویشن بھارت میں۔ مگر نیبر فرسٹ کی پالیسی میں اگر کوئی موجود نہیں تھا تو پاکستان وہاں پہ موجود نہیں تھا، حالانکہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے 2014 میں نواز شریف کو بلایا تھا۔ اب جو یہ بات کرتے ہیں کہ مودی جی کی اینٹی مسلم پالیسی ہے، تو انہوں نے تو 3 مسلم لیڈرز کو بھی اپنے نیبر فرسٹ پالیسی کے مطابق ان کو بھی انوائٹ کیا۔ تو اس ساری صورتحال کو پاکستان میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کو نہیں بلایا گیا اور پاکستان کیا مس کر رہا ہے؟ اس پہ بات چیت ہم کریں گے آرزو کاظمی صاحبہ سے، جو بہت ہی جانی پہچانی جرنلسٹ ہیں، بہت بہادر جرنلسٹ ہیں اور فیئر بیلنس جرنلسٹ ہیں۔ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی بہت وائبرنٹ ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے۔ میں سواگت کرتا ہوں اسلام آباد سے ان کا۔ جی آرزو صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے، نیبر فرسٹ پالیسی کے مطابق پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کی نئی سرکار نے 7 نیبر کنٹریز کو بلایا، مگر جو سب سے قریبی نیبر ہے، جس کے ساتھ اتنا بڑا بارڈر ملتا ہے، 2019 کے اوتھ میں بھی نہیں بلایا تھا، اب 2024 کے اوتھ میں بھی نہیں بلایا۔ تو پاکستان میں اس پر کیا فیلنگ لوگ محسوس کرتے ہیں گلیوں، محلوں، سڑکوں پہ؟ سر، لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے نہیں بلایا گیا۔ 2019 میں عمران خان تھے جنہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا جو خطاب کیا تھا یا جو انہوں نے اپنی اسپیچ دی تھی، اس میں بھارت کے خلاف ہی انہوں نے بات کی تھی۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بہانہ یہ کیا کہ جی وہ چائنا میں ہیں، چائنا میں انٹرنیٹ کام نہیں کرتا، چائنا میں سوشل میڈیا نہیں چلتا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو پاکستان فورن آفس سے کہہ کر وہ ایک مبارکبادی تو لکھوا ہی سکتے تھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، جیسے ہی اناؤنس ہوا تھا کہ پی ایم مودی جو ہیں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن کے آ رہے ہیں یا ان کی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور چائنا میں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ پریشر میں رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کو یہی آرڈر ملے ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے چائنا، ان کی بھی فوٹوز آ رہی تھی کہ وہ وہاں پر ہی تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات اگر آپ یا کوئی بھی کرے گا کہ مبارکباد تک نہیں دیں گے کسی بات کی، تو پھر وہ کس لیے انوائٹ کیے جائیں گے؟ تو یہی بات جو ہے یہاں پہ پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اس لیے انویٹیشن نہیں ملا کیونکہ انہوں نے مبارکبادی ہی نہیں دی۔ اور جب وہ سب کچھ ہو گیا اور ٹیکنگ سیریمنی جو ہے اناؤنس کر دی گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد مبارکباد دی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس لیے انہوں نے اپنی وہ ٹرین مس کر دی جس میں وہ بھارت جا سکتے تھے، کوئی اچھا ایک ٹرمز بنانے کی شروعات کر سکتے تھے۔ تو وہ پہلی ہی بال پہ میرا خیال ہے آؤٹ ہو گئے۔ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو ان سے یہاں پہ ایک بڑی غلطی ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کے جیسے مرضی ریلیشنز ہوں کسی بھی کنٹری کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے کہ کوئی نئی گورنمنٹ آئی ہے، کوئی نیا پرائم منسٹر آیا ہے، تو پاکستان سے بھی پرائم منسٹر کو مبارکباد ٹائملی دے دینی چاہیے تھی۔ جی، آپ نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹائملی مبارکباد نہیں دی، شاید اس لیے ان کو نہیں بلایا گیا، مگر بھارت میں ایک تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک ٹویٹ میں مبارکباد دے بھی دیتے تو شاید ان کو نہ بلایا جاتا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھارت کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ ٹاک اور ٹیرر ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ابھی بھی پاکستان کے حوالے سے بھارت کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیرر کی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے۔ آپ کے سامنے اسی روز جس دن پرائم منسٹر نریندر مودی نے اوتھ لیا، اسی روز کشمیر میں ایک ٹیرر اٹیک ہوا، اور اس ٹیرر اٹیک کی رسپانسبلٹی جس گروپ نے قبول کی، ان کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں لشکر طیبہ کے ساتھ۔
تو پھر پاکستان کے کچھ کمنٹیٹر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ بھارت کو امبیرسمنٹ ہونی تھی اگر وہ بلاتے ہمارے پرائم منسٹر کو، تو ہمارے پرائم منسٹر نے تو ویسے ہی نہیں جانا تھا، تو اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے بھارت نے نہیں بلایا پاکستان کے پرائم منسٹر کو۔ تو ان دونوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سر مجھے نہیں لگتا کہ اگر بلایا جاتا تو پرائم منسٹر نے نہیں جانا تھا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جس وقت اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی شہباز شریف صاحب تھے اور بلاول بھٹو زرداری تھے، اور جب ایس سی او کی میٹنگ ہوئی تھی تو بلاول صاحب گئے تھے، حالانکہ سب نے یہی سمجھا تھا کہ شاید وہ نہیں جائیں گے، لیکن لاسٹ منٹ پہ ہم نے دیکھا کہ وہ گئے تھے وہاں پر، اور اس لیے انویٹیشن اگر ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ یقیناً جاتے۔ باقی سر ٹیررزم تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہم نے یہی دیکھا ہے، یا جب سے ہم نے نیوز وغیرہ دیکھنی شروع کی ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ بھارت میں کبھی بھی یہ شکایت نہ رہی ہو کہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا ٹیرر اٹیک نہ ہوا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے ٹیرر اٹیکس جو ہے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم تھی، اس لیے کہ کئی گروپ جو یہاں پر انہوں نے بنائے تھے اب وہی گروپ ان کے اپنے گلے پڑ چکے ہیں اور ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے، تو اس طرح کے اٹیکس جو ہیں وہ چلتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ پرائم منسٹرز جو تھے بھارت کے وہ بھی آتے رہے، چاہے واجپئی صاحب ہوں چاہے مودی صاحب ہوں، وہ بھی آئے تھے نواز شریف صاحب کے زمانے میں، تو کیا اس سے پہلے کوئی ٹیرر اٹیک نہیں ہوا تھا یا اس زمانے میں کوئی ٹیرر اٹیک نہیں تھا؟ اس کے بعد جب عمران خان تھے اس وقت بھی مودی جی نے ایک بہت اچھا پیغام دیا تھا کہ آئیے مل کر جو ہے وہ غربت کے خلاف لڑتے ہیں اور بے روزگاری کے خلاف لڑتے ہیں، وہ یہ اس قسم کے اٹیکس تو اس وقت بھی چل رہے تھے، اور اس کے بعد بھی جب شہباز شریف صاحب کی اب گورنمنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی شاید بات ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو راجناتھ سنگھ صاحب جو ان کے ڈیفنس منسٹر رہے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا اگر پاکستان اکیلے مینج نہیں کر پا رہا، اکیلے کنٹرول نہیں کر پا رہا تو بھارت ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کرنا چاہیے۔ پاکستان نے اکیلے کر کے بہت کوشش کر لی یا جو بھی کہیے اپنی طرف سے، لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو پایا اور اب یہ چیز پاکستان کو خود بھی نقصان پہنچا رہی ہے، تو پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ بھارت کی اس آفر کو قبول کر لے کہ آئیے مل کر ہم اس ٹیررزم کے خلاف کام کرتے ہیں، جو گروپس ہمارے یہاں ہیں ہم اس میں بھارت کی مدد لیں، ان کی بھی یقیناً اس میں کئی لوگ ان کے ایکسپرٹ ہوں گے جن کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ان گروپس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان خود بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، بات صرف ہندوستان کی نہیں ہے، یہ چیز تو پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ٹیررزم تو کشمیر میں تب سے ہو رہی ہے جب سے پارٹیشن ہوئی ہے، اور اس کے باوجود 2014 میں پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے اپنے پہلے حلف کے موقع پر نواز شریف کو بلایا تھا۔ اب بالآخر شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دے دی اور انہوں نے ایک لائن میں کہا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی اوتھ لینے پر آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، مگر اس سے شاید کچھ ایک دو گھنٹے پہلے نواز شریف صاحب نے ایک مبارکباد دی تھی، وہ زیادہ میننگ فل تھی، وہ ایک لائن کی نہیں تھی، میں یہاں پہ اس کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مائی وارم felicitations to مودی جی on assuming office for the third time. Your party's success in recent elections reflects the confidence of the people in your leadership. Let us replace hate with hope and seize the opportunity to shape the destiny of the 2 billion people of South Asia. اب دیکھیے آرزو صاحب اس پہ یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ let us replace hate with hope and seize the opportunity to shape the destiny of the 2 billion people of South Asia. اس طرح کی بات واجپئی صاحب کے لیے نواز شریف نے کی تھی، اور واجپئی صاحب پھر پاکستان گئے تھے، پھر کارگل کر دی۔ اس پہ جو نریندر مودی صاحب نے یہ جو ریسنٹ ٹویٹ ہے جو لکھا ہے جواباً، انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ the people of India have always stood for peace, security and progressive ideas. Advancing the well-being and security of our people shall always remain our priority. آپ ان دونوں میسیجز کو، یہ جو دو تین لائنیں ہیں، چونکہ نواز شریف اگرچہ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں ہیں مگر پاکستان کی پولیٹیکل یہ جو حکومت ہے اس کے سربراہ ہیں، اس پارٹی کے سربراہ ہیں، تو آپ ان دونوں میسیجز کو فارمر پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف اور نریندر مودی جی تھرڈ ٹائم بننے والے پرائم منسٹر کو کیسے دیکھتے ہیں؟
سر دیکھیں، نواز شریف صاحب کو تو نہ صرف میں بلکہ بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ سینسیبل پاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب زیادہ سمجھدار ایک طرح سے ہیں پولیٹیشین کے طور پہ بھی، اور اگر انہیں پرائم منسٹر بنایا جاتا تو یقیناً بہت بہتر ہوتا شہباز شریف صاحب کے بجائے. اسی لیے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 1999 کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے وائلیشن ہوئی تھی اور پاکستان نے غلطی کی تھی. جو پیس ایگریمنٹ جو تھا، جو واجپئی صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، اس کے اوپر کام نہ کر کے اس کو وائلیٹ کر کے پاکستان کی غلطی تھی. یہ بات ایک 3 ٹائم کا پرائم منسٹر مان رہا تھا. یہ کوئی میں نے یا آپ نے یا کسی اور جرنلسٹ نے بات نہیں کی تھی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک بار نہیں 3 بار کے پرائم منسٹر کی بات تھی پاکستان کے. ہم لوگوں نے ہمیشہ ہی نواز شریف صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بہتر کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے مودی جی کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا ان کے جو رپلائی ہے وہ بھی یہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت سینسیبل قسم کے پرائم منسٹر کے طور پر ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ 3rd ٹرم ہے اور اس میں ان کے اوپر ذمہ داری کہیں زیادہ آ جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ دے کر غلطی نہیں کی ہے. لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے پپٹ کی طرح کام کر رہے ہیں بہت زیادہ. یعنی ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں 1-2 لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہو تو یہ لیٹ جاتے ہیں. ان کا یہ حال ہے جیسے کہنا چاہیے شہباز شریف صاحب کا. ان کو جہاں سے آرڈر آتے ہیں راول پنڈی سے، تو اس کے بعد یہ ان کی بات کو لے کر اور بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ بالکل ہی پاؤں میں لیٹ جاتے ہیں. تو اپنی بس ان کو سیٹ بچانی ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آپ ان کا مجھے نہیں بتا سکیں گے اگر آپ کوشش بھی کریں جس میں انہوں نے کبھی کوئی اٹھ کر ایسی بات کی ہو جس سے ملک کا کوئی فائدہ ہوتا ہو، جس سے ہمیں ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ خوش ہو جائیں یا ان کو یہ لگے کہ ہم بھی انسانوں کی طرح ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے. کیونکہ جب تک آپ کو غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو جب تک تو کام ہو ہی نہیں سکتا کہ آگے بڑھے. تو بالکل یہی چیز جو ہے، یہ شہباز شریف صاحب جو ہے اس چیز میں کافی کمزور ہیں. اور جس وقت یہ گورنمنٹ بنائی جا رہی تھی، ظاہر ہے کہ مینڈیٹ تو کسی اور کے پاس تھا، لیکن ان کی گورنمنٹ بنائی جا رہی تھی تب بھی لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کو لایا جائے. جس طرح سے ان کے کیسز ختم ہوئے تھے اور ان کو واپس لایا گیا تھا، لیکن جب وہ ان کو نہ بنا کر شہباز شریف صاحب کو لایا گیا تو بہت سے لوگوں نے مایوسی کا اظہار بھی کیا تھا، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر ہو جاتے، ٹریڈ بھی شاید کھلنے کے چانسز زیادہ ہوتے، اور ایک جو دلوں میں کڑواہٹ سی ہے شاید وہ بھی کم ہو پاتی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. جی، آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ ہم نے بیٹرے کیا تھا بھارت کو، ہماری غلطی تھی، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے. اور یہ بات پاکستان کے 3 بار پرائم منسٹر رہنے والے میاں نواز شریف نے کی، اور وہ اپنے ادوار میں بڑے پاپولر پرائم منسٹر تھے، بہت پاپولر سیاسی لیڈر تھے، سینسیبل باتیں کر رہے تھے. شہباز شریف جو ان کے بھائی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک پپٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور ایسا پاکستان کے دوسرے کمنٹیٹر بھی کہہ رہے ہیں. تو ہمیں دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف بھی اگر کھل کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں پاکستان کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ شاید آن بورڈ ہیں، کیونکہ ان کو بھی اب احساس ہے پاکستان کی آرمی کو کہ بھارت کے خلاف ہیٹریڈ کی پبلک کنزمپشن اپنی جگہ پہ، لیکن اب پاکستان اپنے برے اکنامک حالات کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا. تو اس ساری سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آرمی جس طرح کی باتیں نواز شریف کر رہے ہیں اس طرح کی باتوں کو اب چاہ رہی ہے کہ اب یہ تعلقات ہموار ہوں دونوں دیشوں کے، مگر بیچ میں انفلٹریشن ٹیررزم بھی ہوتی رہتی ہے، تو کیسے پاکستان آرمی کنٹرول کرے گی بہت سارے کمپلیکس ایشوز کو، اور سسٹم کیسے کنٹرول کرے گا، اور یہ تعلقات کیا بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، جس کے لیے پرائم منسٹر نریندر مودی بھی امیدوں کا اظہار کر رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں؟ دیکھیں سر، اگر تو جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں یا ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس میں 2 گروپس ہیں، اگر وہ اس کو واقعی میں دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کچھ اور کہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مبارکبادی ہی نہیں دیتے. مطلب ایک طرف کہہ رہے جی غلطی کو مان رہے ہیں، ہم آگے لے کے چلتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک پازیٹیو میسج دے رہے ہیں،
لیکن شہباز شریف صاحب جو کہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے گروپ کے ساتھ ہیں، ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے مبارکباد دینی ہی نہیں ہے، آپ نے سب سے لیٹ مبارکبادی دینی ہے۔ انہوں نے دی، ان کے بعد پھر چائنا نے بھی، میں نے سنا کہ کافی دیر میں ان چائنا والوں کو بھی خیال آیا کہ مبارکباد دے ہی دیتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی چیزیں جب آپ کسی کے بھی ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی کنٹری ہو یا کوئی انڈیویجول ہو، تو یقیناً وہ کنفیوز ہی رہے گا کہ یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ٹریڈ کرنی ہے، دوسری طرف ان کے پرائم منسٹر کو آپ مطلب پوچھ ہی نہیں رہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے بات کرنی ہے، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے کشمیر میں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ اور اس کو ٹھیک ہے، پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان نے ہی کروایا ہے، لیکن وہ گروپس تو بہرحال پاکستان کے اندر ہی ہیں، اور یہ بات تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر پاکستان کو تھوڑا سا اور ذمہ داری اپنی دکھانی ہوگی، اور اس طرح کے گروپس جو ہے ان کے اوپر ایکشن کرنا ہوگا، چاہے اس میں انڈیا سے بھی لوگوں کو شامل کیا جائے۔ جیسے راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ ہم مل کر کام کریں گے، تو وہ اچھا رہے گا کہ اگر وہ لوگ بھی اس طرح کے آپریشنز میں یا اس طرح کے چیزوں میں جس میں کہ اس طرح کے گروپس کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ بھی حصہ لے، تاکہ ان کو بھی یقین آئے کہ ہاں پاکستان صرف باتیں نہیں کر رہا، پاکستان جو ہے وہ ایکشن بھی کر رہا ہے۔ ان کو بھروسہ دلانا پڑے گا، اس لیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بھارت کے لوگ ہوں چاہے بھارت کی گورنمنٹ ہو، ہم اپنا ٹرسٹ کھو بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ بات صرف پاکستان کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے اوپر سے بھی لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ لوگ اب ان کی باتوں پہ بلیو نہیں کرتے، کہتے پتہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں شاید یہ لوگ، یا یہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ تو یہ والا جو رجحان ہے، یہ ظاہر ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں ہماری گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا اس کا ہی خمیازہ ہے، جو ہم لوگ بھی بھگت رہے ہیں، اور ہمارے جیسے جرنلسٹ جو پازیٹیو بات کرتے ہیں، جو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی بات کرتے ہیں، ہمیں بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں اور ان کا وہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ پاکستان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے ان چیزوں کی، کہ چیزیں ہماری سائڈ سے صحیح ہوں۔ ہم تو بھارت کو اٹھ کر ابھی تک کچھ بلیم نہیں کر سکے، سوائے اس کے کہ جی وہ ہم نے بلوچستان سے آپ کا ایک جاسوس پکڑ لیا تھا، اس کے علاوہ یا ہم نے ایک پائلٹ آپ کا گرا لیا تھا جی، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اسٹرائک کی تھی، ایئر اسٹرائک کی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ بھارت سے پوچھیں تو وہ آپ کو درجنوں کیسز بتا دیں گے، وہ ممبئی اٹیک، اس سے پہلے کے اٹیکس، اس کے بعد کے اٹیکس، اور ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے، اگر اس کو کاؤنٹ کرنے بیٹھیں گے تو ایک بہت لمبی لسٹ بن جائے گی، جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم ایک بار بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا ہم نے کبھی کہا یا کہنے کے قابل ہوئے کہ ہمارے اگر کوئی اٹیک ہوا ہے تو وہ بھارت نے کروایا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ افغانستان تک جاتے ہیں، جی افغانستان کی سائڈ سے ہو گیا ہے، انہوں نے کر دیا، وہ کر دیا، لیکن ہمارے پاس کوئی ریزن ہے نہیں کہ ہم بھارت کو بلیم کریں، جبکہ وہ ہمارے اوپر بلیم لگاتے ہیں اور صحیح ہی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے اگر روکا نہیں جائے گا، جتنے ہمارے سے کئی بار لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھارت میں اتنی فوج کھڑی ہوئی ہے کشمیر میں، وہ روکتے کیوں نہیں؟ تو بھئی اتنی فوج تو پاکستان میں بھی کھڑی ہوئی ہے، آپ جانے کیوں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو روکنا ہمیں چاہیے، نہ کہ روکنا ان کو چاہیے جن کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ تو پوری کوشش کرتے ہی ہوں گے، لیکن ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے، یہ ہماری کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری طرف سے 10 لوگ چلے جائیں، ہم کہیں گے جی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، آپ روکیے، آپ پکڑیے، آپ ماریے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جو پاکستان ابھی تک کرتا آیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم وکٹم کارڈ بھی ہم ہی کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، ہمیں جی یہ کر دیا، ہمارے IMF سے پیسے رکوا دیے، کبھی کچھ کر دیا، تو یہ کارڈ بھی ہم چلاتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہم یونائٹڈ نیشن میں جا کر بھی کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت جو کچھ ہمارے کشمیر میں ہوا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوگی تو اب یہ جا کر انہیں کشمیر کشمیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جی یا آپ اپنی بات کر رہے ہیں یا آپ انڈین سائڈ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ جتنی چیزیں آپ کاؤنٹ کروا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں چلتا، موبائل سروسز نہیں ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ فوج کو مار رہے ہیں، یا لوگ ایجنسی کے لوگوں کو نہیں آنے دے رہے، اٹھا کے پھینک رہے پولیس والوں کو، تو یہ سب کچھ تو پاکستان میں ہوا ہے۔ تو اب ان کے لیے جو ہے نا معاملہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، پہلے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے، تو انہیں بہت سنبھل کے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ صحیح لائن میں لانا پڑے گا۔ جب تک اپنی ڈائریکشن صحیح نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ بڑی اہم باتیں آپ نے کی، بہت امپورٹنٹ انالیسز آپ نے کیا، لیکن پاکستان میں یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، چاہے گورنمنٹ کے کوریڈورز میں ہو، اسٹیبلشمنٹ کے کوریڈورز میں ہو، یہ مائنڈ سیٹ آپ کو عوام میں بھی ایسا ہی دکھتا ہے کہ وہ آج بھی بھارت نفرت کی بنیاد پر ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا ان کا مائنڈ سیٹ کچھ چینج ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟
سر پبلک تو میرا خیال ہے کہ اب 50-50 کے اس میں چلی گئی ہے. 50% لوگ جو ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ان کا خیال ہے کہ جی پہلے یہاں پہ ساری چیزیں صحیح ہونی چاہیے, اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ بھارت میں بہت کچھ صحیح ہوا ہے اکانومی سے لے کر, اور کشمیر میں ڈیولپمنٹ تک کی بات لوگ کر رہے ہیں. اور باقی 50% جو ہیں وہ اپنے آپ میں ہی, بلکہ 50% بھی نہیں, اور باقی 50% میں سے 25% اپنے آپ میں ہی لگے ہوئے. ان کو یہی رہتا ہے کہ ہم صبح سے لے کر رات تک ہم نے 2 وقت کی روٹی کیسے کمانی ہے. ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس چیز میں, اور باقی لاسٹ جو 25% رہ گئے وہ وہی لوگ ہیں جو جن کی دکانیں چلتی ہیں بھارت نفرت سے یا ہندو ہیٹریٹ سے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم بہت سپیریئر ہیں, ہم کچھ بھی کر لیں. ابھی جیسے کرکٹ میچ میں ہار گئے تب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کافروں سے ہار گئے, ہمیں ان سے نہیں ہارنا چاہیے تھا اور ہمیں ان سے جیتنا چاہیے تھا. ہمارے پاس تو جذبہ ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیجن کا جذبہ, اسلام کا جذبہ, اور کیا کچھ ایمان کا جذبہ, کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ والی چیزیں ادھر ہی چل رہی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اب بہتری کی طرف سوچنا شروع کر دیا اس نے. آپ نے کرکٹ کی بات کی اور ذکر کیا وہ خاص مائنڈ سیٹ. مجھے یاد ہے کئی دفعہ پاکستان کے پولیٹیشین نے, شیخ رشید ان میں ایک تھے جب وہ منسٹر تھے, ایک بار یہ کہیں جیت گئے تھے بھارت سے تو انہوں نے کہا تھا اسلام کی فتح ہو گئی, عالم اسلام کی فتح ہو گئی ہے. اور یہ رویہ بہت پرانا ہے پاکستان میں اور آج بھی چل رہا ہے. تو جب یہ آسٹریلیا سے ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں, یا انگلینڈ سے, سری لنکا سے, یا نیوزی لینڈ سے, ویسٹ انڈیز سے ہارتے جیتتے ہیں, تو اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ عالم اسلام کی فتح ہو گئی ہے یا ہار ہو گئی ہے؟ ویسے یہ ہار تو کبھی مانتے نہیں. یہ صرف اور صرف بھارت کے خلاف ہی ایسا گھٹیا مائنڈ سیٹ کیوں رکھتے ہیں؟ سر کیونکہ ہم, میرا خیال ہے کہ وہ 1947 کے بعد سے ہم ادھر آ ہی نہیں سکے صحیح طرح سے. ہم وہی وہ 2 نیشن تھیوری میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہندو ہمارا دشمن ہے اور ہندو کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. حالانکہ بارڈر لگا ہوا ہے, ہم ابھی بھی ہندوؤں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو, کیونکہ ہندوستان پاکستان کے بارڈر جس طرح سے ملے ہوئے ہیں تو وہ ہم ہندو سے الگ ہو بھی نہیں سکتے اور ہونا بھی خود نہیں تو چاہیے. ہم ہندو ہی تھے, ہمارے آباء و اجداد زیادہ بالکل. تر کے تو کنورٹ ہاں. ہوئے ہوئے ہیں, تو کیوں نہیں یہ بات سمجھتے؟ یہ صرف یعنی انگلینڈ سے اگر یہ کبھی ماضی میں جیتے ہوں تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ عالم اسلام کی فتح ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہندوؤں سے نفرت ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ جب بھارت سے کبھی اتفاق سے ہی جیتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ جی عالم اسلام کی فتح ہو گئی. تو میں اس کے ساتھ ایک پاکستان کے کرکٹر ہیں ان کی بات بھی جوڑتا ہوں, مسٹر غالباً کامران اکمل. تو انہوں نے اپنی کمنٹری میں جب میچ چل رہا تھا یہ کہا ہرشدیپ کے بارے میں, جو سکھ ہیں اور بڑے اچھے بالر ہیں انڈیا کی کرکٹ ٹیم میں. تو انہوں نے کہا جی ان کے تو یہ اب سردار جی کو دے دیا ہے اوور, ان کے تو ویسے ہی 12 بجے ہوئے ہیں. اس طرح کی بات انہوں نے کمنٹری میں کی. کوئی ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک سیزن کرکٹر یہ بات کر رہا ہے؟ اب اگرچہ انہوں نے ایک اپالوجی والی ٹویٹ دی ہے بڑی لمبی چوڑی کہ میں معافی مانگتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, چونکہ پھر ہربھجن نے اور دوسروں نے اس پہ ریاکشن جب دکھایا, تو یہ مائنڈ سیٹ کیا معافی مانگنے سے ختم ہو جائے گا؟ سر ان سے میرا یہی سوال ہوگا کہ اگر یہی چیز کسی نان مسلم نے, کسی سکھ, ہندو, عیسائی نے اسلام کے لیے کر دی ہوتی تو کیا وہ معافی مانگنے سے چھوڑ دیا جاتا؟ کبھی بھی نہ چھوڑا جاتا. وہ اس کے اسلاموفوبک بن پیچھے جاتا. پورے بالکل اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا, اس کو کہہ دیا جاتا کہ جی اس نے تو بلاسفیمی کر دی ہے. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس پہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہوں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, انہوں نے ویسے ہی ایک ٹویٹ کر دی ہوگی کیونکہ لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور بھارت میں بھی ڈسکس ہوا, آج کئی ڈیبیٹس میں بھی گئی تھی, تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی وہاں پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے تو برا لگتا ہے تو آپ ایک سوری کر دیں. اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دل سے اپنی غلطی کو مانیں, میرا نہیں خیال کہ وہ دل سے کبھی بھی مانے ہوں گے, ان کا خیال ہوگا انہوں نے بہت بڑا کوئی جوک مارا ہے وہاں جا کر. لیکن یہ مائنڈ سیٹ صرف ان کا نہیں ہے, یہ یہاں پہ میجورٹی لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ پاکستان کبھی وزٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, یہاں کی محفلوں میں جائیں اور پارٹیز میں جائیں یا لوگوں سے ملنا جلنا کریں, تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ ہر دوسرے دن اسی قسم کے مذاق کرتے ہیں, ہر دوسرے دن اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. مذاق تو میرے خیال نہیں کہنا چاہیے, ہر دوسرے منٹ میں
کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ریلیجن کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، ریلیجس فیلنگ ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتی ہیں لوگوں کی. لیکن کیونکہ وہ ریلیجن ان کا نہیں ہے تو اس لیے انہیں فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر ان کا اور ریلیجن ہوتا، یہ فالو کر رہے ہوتے تو یقیناً انہیں برا لگتا. لیکن کیونکہ یہ خود فالو نہیں کرتے اور ان کا خیال ہے کہ یہ جس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں صرف اسی کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، باقی کسی کی رسپیکٹ ہونی ہی نہیں چاہیے، اس لیے یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ایک آپ نے دیکھا کامران اکمل، جن کا آپ نے ٹی وی پہ دیکھ لیا، جو اینکر تھے وسیم بادامی، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بعد میں بھی ان کو ٹوکا نہیں کہ سر آپ نے غلط کہا ہے. وہ چپ چاپ اپنا جو شو کر رہے تھے، وہ ایسا لگ رہا تھا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. لیکن بات ساری یہی ہے کہ یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، یہ ہر دوسرے جگہ کی کہانی ہے. پاکستان میں ہر وقت یہ ہوتا رہتا ہے. میں تو کتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں سب کچھ کرتے ہوئے، کبھی کرسچنز کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی پارسیز کو کچھ کہہ دیتے ہیں، اور وہ بیچارے اتنے ڈرے سہمے رہتے ہیں. میں جس بھی مائنورٹی کے کسی سے ملتی ہوں، چاہے وہ پارسی کمیونٹی سے ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا کرسچن، وہ اتنا جھک جھک کے ملتے ہیں کہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ یہ مطلب ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ مجھ سے مل رہے ہیں تو وہ اس قدر ہمبل ہو کے، اس قدر جیسے کہتے ہیں نا بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے ملتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارے سامنے سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ شاید ہمارے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کرنی چاہیے ان کو، یا وہ اتنا ڈرے سہمی قوم ہے. یہ جتنی بھی ریلیجن کے لوگ ہیں، وہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، میں بہت امبیرس ہو جاتی ہوں، لیکن انفارچونیٹلی اسی طرح ہوتا ہے یہاں پر. جی، آپ نے کہا کہ یہ جس ریلیجن کو خود فالو کرتے ہیں، یعنی پاکستانیوں کی اکثریت، وہ اسلام ہے، اور اس کے حوالے سے بڑے جذباتی ہیں. حالانکہ اسلام کا نقشہ اور خاکہ انہوں نے خود اتنا بگاڑ دیا ہے. اسلام جو عربوں کا بنیادی طور پر دین ہے اور وہاں سے آیا، وہاں صورتحال مختلف ہے. وہ اسلام کو بالکل مختلف انداز سے دیکھتے ہیں اور بہت ریشنلائز کر کے آج کل تو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر. لیکن یہ ابھی تک ریشنیلٹی کے اور ہیومینٹی کے راستے پہ نہیں آئے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایون اسلام کو بھی سمجھ پاتے ہیں یا نہیں پاتے. تو اینی ہاؤ، یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے. آج کی بات چیت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آخر میں ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے سسٹم کا، پاکستان کی پاور کوریڈورز کا اور عام عوام کا نفرتوں سے بھرا ہوا اور ون وے ٹریفک، یہ اپنے بارے میں بہت ٹچی اور سینسٹیو ہوتے ہیں. دوسروں کے بارے میں، چاہے پالیٹکس ہو، چاہے سپورٹس ہو، چاہے کوئی بھی ایرینا ہو، یہ بہت زیادہ ریڈیکیول ان کو کرتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کبھی کوئی چینج ہونے کا امکان ہے؟ سر مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر ہوگا بھی تو میرے خیال ہے 100 سال لگیں گے، اور اس سے پہلے تو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس لیے کہ جب ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسی کیا بات ہو گئی، مذاقی تو کر رہے تھے، اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو پھر کیسے صحیح ہوگا. ہاں لیکن وہی جیسے میں نے کہا کہ یہی مذاق ان کے اپنے ریلیجن کے بارے میں کر کے دیکھیں تو پھر بالکل ہی ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، بالکل ہی سر تن سے جدا، اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ میں خود اسی ریلیجن سے ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ان کو تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے اور یہاں پہ تھوڑے ریفارمز ہو جانے چاہیے. ان کو تھوڑی تمیز ہونی چاہیے کہ جو رسپیکٹ آپ اپنے ریلیجن کو دے رہے ہیں وہی دوسرے کے ریلیجن کو رسپیکٹ دیجیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے کے ریلیجن کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا کچھ نہیں کہے تو پھر خود بھی سب کچھ سننے کی عادت ڈالیے. لیکن یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میجورٹی ہے، طاقتور ہیں، تو اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. مجھے نہیں لگتا کہ 100 یا 200 سال میں یا 400 سال میں بھی یہ لوگ کبھی بھی سدھرنے والے ہیں. یہ بالکل بھی نہیں سدھرنے والے. اور جو بہت بڑی بڑی ڈگریز لے کر بیٹھے ہوئے، امریکہ سے پڑھا ہے کسی نے، کینیڈا سے، کسی نے کہاں سے، ان کی بھی یہی سوچ ہے. ایسا مت سوچئے کہ یہ کوئی کھلاڑی آ گیا جس نے زیادہ پڑھائی لکھائی نہیں کی ہے یا جس کو زیادہ پتہ نہیں ہے. یہ ہر جگہ پر آپ کو اس طرح کے لوگ دکھائی دیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے اٹھ کر آئے ہیں اور کیا سوچ رکھتے ہیں. بہت شکریہ، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. ویورز، بات چیت سنی آپ نے آرزو کاظمی صاحبہ کی، اور جو انالیسس ہم دونوں نے مل کر کیا کہ بدقسمتی سے پاکستان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو بدلتا نظر نہیں آ رہا. اگر یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تو یہ پاکستان کے لیے خود ایک ٹاکسک رویہ ہے.
انہی سینسٹیو ایشوز پہ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم مزید بات چیت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی بات چیت دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.